الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، مکے کے ایک ایسے مشہور و معروف بزنس مین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت 1400 سال پہلے مکے کا ریچسٹ مین ان مکہ، ملینر، مگر یہ پیسے والے ہیں، ملینر ہیں، مگر یہ عجیب ہی ملینر ہیں۔ پیسہ ہے مگر پیسے کے باوجود کبھی وائن اور الکوہل کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ عجیب پیسے والے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، امیری ہے، رچ پرسن ہے، مگر کبھی بھی زنا کے قریب بھی نہیں گئے۔ یہ ایسے پیسے والے ہیں کبھی زندگی میں گیمبلنگ نہیں کی۔ یہ ایسے پیسے والے ہیں کہ ساری زندگی میوزک، نائٹ کلبس ان سے دور رہے۔ یہ ایسے پیسے والے کہ ان کا اخلاق، ان کا کریکٹر اتنا صاف ستھرا کہ قریش جو قبیلہ تھا، ٹرائب تھا، وہ ان کو اپنا محبوب سمجھا کرتے تھے۔ یہ ایسے پیسے والے تھے کہ اخلاق اور کردار اسلام سے پہلے بھی اچھا تھا اور اسلام میں آنے کے بعد مزید نمایاں ہو گیا۔ یہ ایسے پیسے والے تھے کہ ان کے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی تھی۔ یہ ایسے پیسے والے تھے کہ ان کے سر پر امامے کا تاج ہوا کرتا تھا۔ یہ ایسے پیسے والے تھے کہ جس مارکیٹ میں بزنس کرنے کے لیے یہ جاتے تھے تو مارکیٹ والوں کو پتہ چل جاتا تھا اب ہم کو اپنے رولز چینج کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ ہونیسٹ پرسن مارکیٹ میں آ چکا، یہ ایماندار تاجر آ چکا ہے۔ 18 ذوالحجہ، 18 ذوالحجہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ عصر کے بعد 82 یا 83 ایئرس اولڈ یہ بزرگ، یہ صحابی، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کا جام عطا فرمایا اور آپ شہید ہو گئے۔ میری مراد امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی ولادت مکے میں ہوئی اور عام الفیل کے 6 سال کے بعد ہوئی، یعنی آقا علیہ السلام تو عام الفیل میں 50 دن بعد بورن ہوئے تھے، مگر امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال کے بعد مکے میں بورن ہوئے۔ آپ کے جو فادر تھے نا، عفان، یہ پیسے والے تھے، یہ بزنس مین تھے، اچھی ٹریڈنگ کرتے تھے، اور باپ کا جلد ہی انتقال ہو گیا، تو جو ساری انہیریٹنس تھی وہ حضرت عثمان کے حصے میں آ گئی۔ ان کی ایک ہی بہن تھی اور کوئی بھائی تو تھا نہیں۔ انہوں نے جیسے ہی وراثت میں ان کو حصہ ملا تو اپنے باپ کی طرف سے ہی یہ پیسے والے ہو گئے، رچ پرسن ہو گئے، مگر پھر آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے پرنسپل سے، بزنس کرنے کے طریقے سے اپنے بزنس کو ایکسپانڈ کیا اور آپ بڑھاتے چلے گئے، اسکیل اپ کرتے چلے گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ہی رہتے ہوئے ملینر صحابی کہلاتے تھے۔ اچھا، ملینر شیلنگ میں نہیں، ان ڈالرز میں ملینر صحابی تھے یہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی عثمان، والد کا نام عفان ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے، اور آپ کو ٹائٹل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا ذو النورین، 2 نور والا۔ اور ذو النورین کا ٹائٹل دینے کی وجہ یہ بنی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں، اپنی 2 ڈاٹرز، ایک کے بعد دوسری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دی تھی۔ سب سے پہلے حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں دی، اور پھر آپ کا جب انتقال ہو گیا حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو پھر آپ نے دوسری اپنی ڈاٹر حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں دی. اور یہاں تک تو آپ کو پتا ہے، مگر اگلی بات سنیں، جب آپ کی سیکنڈ وائف کا بھی انتقال ہو گیا حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا لو کانت عندی لی ثالثہ لزوجتک، اے عثمان میری ایک بیٹی تھی، میں نے تمہارے نکاح میں دی، اس کا وفات ہو چکی. دوسری بیٹی تمہارے نکاح میں دی، اس کا بھی انتقال ہو گیا. اے عثمان اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو اس کی شادی بھی تم سے کر دیتا. ہی از اے فادر ان لا. ایک فادر ان لا اپنے داماد کے بارے میں ایسا کمنٹس کرے تو میں سمجھتا ہوں میراکل سے کم نہیں ہے. کیونکہ آج کل تو یہ ہے شادی سے پہلے سب اچھا، میرا داماد لاکھوں میں ایک ہیرا ہے، اور بہو بھی ایسی نظر آتی ہے، مگر شادی ہوئی، کچھ مہینے گزرے، کچھ سال گزرے، سب سے برا داماد، سب سے بری بہو. یہ ہمارا کلچر ہے. مگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کریکٹر اتنا عالی شان تھا، آپ کا اخلاق اتنا عمدہ تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دوسری میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. ایک روایت میں آتا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دوسری میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ ایک فادر ان لا کے جذبات ہیں اپنے داماد کے بارے میں. کریکٹر اتنا عالی شان ہونا چاہیے. پیسہ ہے مگر اخلاق اتنا عمدہ ہے. ہینڈسم پرسنالٹی، اتنی ہینڈسم پرسنالٹی کہ آپ کا گندمی رنگ کہلاتا تھا. نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ چھوٹے سے، سڈول باڈی، ہینڈسم باڈی. اور پھر اس ہینڈسم پرسنالٹی کے ساتھ اگر پیسہ بھی آ جائے، یعنی رچ بھی ہو، ہینڈسم بھی ہو اور پائس بھی ہو. 3 کریکٹرز ٹریٹس، پائس بھی ہے، رچ بھی ہے، ہینڈسم بھی ہے. اور پھر ریپوٹیشن مکے میں کیسی ہے. قریش ان کو اپنا بلو کہا کرتے تھے، محبوب کہا کرتے تھے، پیارا کہا کرتے تھے. صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ کروں گا. صلح حدیبیہ کے وقت میں آقا علیہ السلام کو جب عمرہ کرنے سے روکا گیا تھا مقام حدیبیہ میں، اور قریش مکہ کی طرف ایمبیسیڈر بنا کر کسی کو بھیجنا تھا، تو آقا علیہ السلام نے پہلے کس کو چوز کیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے کہا یا عمر اذهب انت، عمر تم ایمبیسیڈر بن کے جاؤ، قریش کو جا کر کہو کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، فائٹ کرنے نہیں آئے. تو حضرت عمر بریو مین، بولڈ مین، لائک اے ریسلر، طاقتور انسان. حضرت عمر جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بریوری نہیں چاہیے، ایسا لگتا ہے کہ ایسے شخص کو بھیجا جائے جو ایمبیسیڈر ہو اور قریش اس کو پسند کرتے ہوں. میں آپ کو ایک شخص بتاؤں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کون ہے؟ کہا کہ وہ عثمان ہے، عثمان کو بھیجو. قریش ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق و کردار تو اسلام سے پہلے بھی نمایاں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرسٹ کزن ہے نا، فرسٹ کزن، ان کے بیٹے تھے، پھپھی کے بیٹے تھے حضرت عثمان. تو قریب کا رشتہ ہے، اتنا قریب کا رشتہ ہے. تو آپ نے حضرت عثمان نے دیکھا ہوگا نا آقا علیہ السلام کے کریکٹر کو، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی. اب جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے صدیق اکبر، حضرت علی، زید بن حارثہ، یہ تینوں مسلمان ہوئے. اور چوتھی شخصیت جنہوں نے اسلام کی نعمت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں لے کر حاصل کیا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. ودعاہ ابو بکر، اور ان کو نیکی کی دعوت دینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہے بیسٹ فرینڈ. یہ دونوں ساتھ ہوتے تھے، صدیق اکبر اور عثمان غنی، اسلام سے پہلے بھی ساتھ تھے. تو اب پیسے والے کا دوست پیسے والا، حضرت ابو بکر صدیق بھی پیسے والے، یہ بھی پیسے والے. مگر ایک بھائی نے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کیا جو اپنے لیے کیا. صدیق اکبر پہلے مسلمان ہوئے اور اس کے بعد اپنے دوست کو دعوت دی، اور پھر حضرت عثمان غنی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اسلام میں آنے کے بعد آپ کا جو کریکٹر تھے، جو اخلاق تھے، جو کریکٹر ٹریٹس کہلاتے ہیں، وہ نمایاں ہو گئے اور زیادہ بہتر ہو گئے. آپ میں شرم و حیا تو پہلے سے تھی، موڈیسٹی، شائع پرسن تھے. اسلام میں آنے کے بعد شرم و حیا کا یہ حال ہو گیا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ فرماتے ہیں واللہ ما مسست ذکری بیمینی منذ بایعت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں وہ دن مجھے یاد ہے کہ جس دن میں نے اپنا سیدھا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے کر کلمہ پڑھا تھا اور کہا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ فرماتے تھے مجھے وہ دن یاد ہے جس دن میں نے سیدھا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا تھا، اور خدا کی قسم سن لو اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنے سیدھے ہاتھ کو پرائیویٹ پارٹ پہ ٹچ نہیں کیا. اتنی رسپیکٹ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اس ہاتھ سے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے میں نے. یہ آپ کا ادب و احترام. اور شرم و حیا کیسی، آپ جب باتھ روم میں نہانے کے لیے جاتے تو آپ کا یہ ناف سے نیچے تک تہبند باندھا ہوتا تھا، یہ ہماری طرح نہیں نیکڈ.
آپ پورے تیبن کے ساتھ ہوتے تھے. اچھا تیبن کے ساتھ ہو کر بھی جب آپ نہانا شروع کرتے تو اپنی باڈی کو یوں سکیڑتے چلے جاتے, بیٹھ کر نہاتے تھے, کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر حیا آتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں سے. یہ ان کی عادت شرم و حیا بتا رہا ہوں. حضرت بی بی عائشہ طیبہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی آنے کی. تو حضور علیہ السلام کی جو پنڈلیاں تھی نا, یہ کہلاتی ہے یہاں سے نیچے سے لے کے پنڈلی کاوز, یہ کھلی ہوئی تھی, تیبند وغیرہ سے نظر آ رہی تھی. تو صدیق اکبر نے اجازت طلب کی تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ اجازت ہے اندر آ جاؤ. تو آقا علیہ السلام ایسے ٹیک لگا کے لیٹے رہے اور یہ جو پنڈلی تھی یہ نظر آ رہی تھی. آپ ایسے ہی پوزیشن میں رہے. صدیق اکبر اندر آ گئے, یہاں آ کر بیٹھ گئے, بات چیت ہو رہی ہے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں, ان کو بھی اجازت مل جاتی ہے. آقا علیہ السلام سیم پوزیشن میں, اپنے پوزیشن چینج نہیں کی. اب تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی آتے ہیں, آقا علیہ السلام کو بتایا گیا عثمان آئے ہیں. تو حضرت عثمان کے آمد پر آقا علیہ السلام نے پوزیشن چینج کی اور اپنی پنڈلیاں بھی چھپا لی اور کہا کہ عثمان کو بلاؤ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آ کر بیٹھے, جو بھی کنورزیشن ہوئی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب چلے گئے سب, میں نے سوال کیا کہ ابو بکر بھی آئے تھے, عمر بھی آئے تھے, آپ نے پوزیشن چینج نہیں کی, آپ سیم پوزیشن میں رہے, مگر کیا وجہ ہے کہ عثمان کے آنے پر آپ نے پوزیشن چینج کی. اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, اے عائشہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں, جبکہ حیا تو عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا عائشہ مجھے پتا تھا اگر میری پنڈلی کھلی رہتی عثمان کمفرٹیبل نہ ہوتے, عثمان مجھ سے بات کرنے میں کمفرٹیبل نہ ہوتے. مجھے ان کی عادت پتا ہے. ایسے شرم و حیا والے ملینر صحابی, ایسے شرم و حیا والے پایس صحابی, ایسے شرم و حیا والے بیسٹ کریکٹر والے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. کاش ان کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں, ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ شرم و حیا کی نعمت عطا کر دیں. مخلوق سے حیا ہو, خالق سے حیا ہو, دونوں طرح کے اللہ تعالیٰ ہمیں حیا عطا کر دے. شرم و حیا اپنی جگہ, مگر انہوں نے جو پیسہ کمایا اس کے کچھ پرنسپلز بتاؤں گا, مگر انہوں نے جتنا بھی پیسہ کمایا نا یہ ٹریڈنگ کرتے تھے, ٹوٹل بزنس, کیونکہ جاب تو تھی نہیں. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بزنس ہوا کرتا تھا. نیچر آف بزنس کیا ہے یہ کتابوں میں نہیں لکھا, مگر کیونکہ مکہ ایک بزنس سٹی تھا اور وہاں پہ حج کرنے کے لیے لوگ پہلے سے آتے تھے, وہاں اچھا بزنس ہوتا تھا. اسی بزنس کو چھوڑ کر دین اسلام کی خاطر پہلی مرتبہ مائگریشن کیا آپ نے ایتھوپیا حبشہ کے لیے اپنی وائف کے ساتھ. اور یاد رکھیے ایک اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے اپنی وائف کے ساتھ مائگریشن کی تھی, اور دوسرے یہی ہے حضرت عثمان غنی جنہوں نے اپنی وائف کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے ملک چھوڑا. پہلی دفعہ ایتھوپیا ہے, پھر مدینے کی طرف سیکنڈ مرتبہ آپ نے مائگریشن کی ہے. کاروبار اور بزنس ان کے لیے بڑا آسان تھا. ہم تو بولتے نا کہ یہ میں کاروبار چھوڑ دوں گا, یہ شہر چھوڑ دوں گا, میرا کیا بنے گا. ان کو پتا تھا کہ بزنس از اے اسکل, یہ جہاں بھی جاتے تھے کاروبار کرتے تھے. مدینے میں ہے, یہاں پر آپ نے بزنس شروع کیا, اور بزنس ایسا اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے, اتنا نواز رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مسلمان مدینے میں آ گئے, ان کو فریش واٹر چاہیے, ڈرنکنگ واٹر چاہیے, اور ایک ہی کنواں ہے جس میں میٹھا پانی آتا ہے, فریش واٹر آتا ہے, اس کا نام تھا بئر اما. اب جب مسلمان بھی آ گئے مدینے تو جو یہودی تھا, وہ اونر یہودی تھا, جیوز تھا, اس نے پرائس بڑھا دی. یعنی جو بکٹ ہوتی تھی, جو 20 لیٹر کا پانی اگر کسی کو چاہیے ہوتا تھا تو ہمارا 20 شیلنگ کا مل جائے, اس نے دیکھا کہ مدینے بہت سارے لوگ آ گئے, مارکیٹ کافی ہائی جا رہی ہے, اس نے پرائس بڑھا دی اور مہنگا کر دیا, اور مسلمانوں کو زیادہ مہنگا دے کر پانی بیچا کرتا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے, حضور علیہ السلام کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اتنا مہنگا پانی بیچتا ہے. حضور علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, صحابہ کرام کے درمیان انداز دیکھے اور صحابہ کرام کی تربیت کیسی تھی. فرمایا من یشتری بئر رؤما, جو بھی اس کنویں کو خریدے گا, وَيَجْمَعْ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ, اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا, بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ریٹرن اور انویسٹمنٹ بھی بتا رہے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ کرے گا, اس کو خریدے گا, خریدنے کے بعد اس کا پانی مسلمانوں کو فری میں دے دے گا. یہ انویسٹمنٹ جو کرے گا, ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ یہ ہوگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو بدلے میں جنت عطا ہو جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پیسہ جو ہے ان کی جیب میں ہوتا تھا, ان کی تجوری میں ہوتا تھا, ان کے بینک اکاؤنٹ میں اور ایم پیسہ میں ہوتا ہوگا. ہماری طرح دلوں میں نہیں کہ دل کے اندر پیسہ گھر کر جاتا ہے, نکلتا ہی نہیں ہے. آپ فوراً کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں کروں گا. اب انداز دیکھیں, عثمان غنی گئے یہودی کے پاس اور بزنس ڈیل کی کہ مجھے یہ پورا کا پورا کنواں بیچ دو. وہ یہودی بزنس مین تھا, کہنے لگا عثمان کیا بیوقوف سمجھا ہے, ابھی تو مارکیٹ ہائی ہے, پرائس مہنگے بیچ رہا ہوں, ابھی تو کمانے کا وقت ہے, میں تمہیں کیوں بیچوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اچھی آفر کی, کہا اچھی آفر دے رہا ہوں, پورا کنواں بیچ دو.
اس نے کہا نہیں پورا کنواں تو نہیں بیچوں گا. آپ نے نیگوشیشن کی, اسکل آف نیگوشیشن ایک بزنس مین میں ہونی چاہیے. آپ کی نیگوشیشن ہو رہی ہے, یہودی سے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا, یہ فائنل ہو گیا کہ ایک ہاف کنواں مجھے بیچ دو, ہاف کنواں تمہارا. ڈن ہو گئے ڈیل, پیسے دے دیا عثمان غنی نے. اب ہاف ہاف کریں کیسے؟ حضرت عثمان غنی نے مشورہ دیا ایک دن کنواں تم اس کا پانی بیچو گے اور دوسرے دن میں آ کر بیچوں گا, ہو گیا ہاف ہاف. اس نے کہا منظور. اگلے دن یہودی آ گیا, اس نے دکان کھولی, پانی بیچنا شروع کر دیا, مہنگا بیچ رہا ہے. مگر جب نیکسٹ ڈے حضرت عثمان غنی نے دکان کھولی پانی کی, آپ نے اعلان کر دیا کہ ہر مسلمان کے لیے پانی آج فری ہے. اب سارے مسلمان آ گئے گھر میں سے بوتلیں لے کر, چوپے لے کر, سب نے پانی بھر لیا. اب اگلے دن اس نے دکان کھولی تو کوئی نہ آئے. بعد میں اس کو پتا چلا کہ عثمان غنی تو فری میں پانی بانٹ رہے ہیں. اب یہ بڑا پریشان ہوا اور عثمان غنی کو آ کر کہتا عثمان تم نے تو ساری مارکیٹ ہی خراب کر دی, پیسہ کمانے کا وقت تھا پیسہ نہیں کماتے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا ابھی بھی تجھے آفر دیتا ہوں, بیچ دے کنواں, لیکن اب آفر کم کی ہوگی, پہلے میں زیادہ پیسے دے رہا تھا اب میں کم دوں گا. اور اس وقت حضرت عثمان غنی نے 35,000 درہم خرچ کر کے بیر روما کو خریدا, اور خریدنے کے بعد سارا کا سارا پانی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور آج بھی بیر روما یہ حضرت عثمان غنی کی وقف کے لسٹ میں لکھا ہوا ہے, اس کا جتنا بھی پانی آتا ہے آج بھی کنواں موجود ہے یہ, اور اس کا پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے فری ہے. یہ بیر روما تھا کہ جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اب غور کریں 35,000 درہم کتنی اماؤنٹ بنتی ہے, جا کے گوگل پہ سرچ کر لیجیے. یہ حضرت عثمان غنی نے ایک مرتبہ نکال کے دیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غزوہ تبوک کے لیے جانا تھا, رومن ایمپائر تھا اس وقت, ہرکل بادشاہ تھا, اس نے آرمی لے کر چل پڑا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی طائف سے لوٹے ہی تھے, آپ کے پاس زیادہ لوگ بھی نہیں تھے, 30,000 لوگ تھے بس, 30,000 آرمی. اور حال یہ تھا کہ ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے, کیملز بھی نہیں تھے, کھانے پینے کے بھی باندھے لگے ہوئے تھے. اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہا کہ ڈونیشن چاہیے, مال کی ضرورت ہے اسلام کو, دین کو. صحابہ کرام علیہم رضوان بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے غزوہ تبوک میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کا آواز سن کے کھڑے ہوتے ہیں, اس کہتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے 100 کیملز, اور کیملز کے اوپر جو ساز و سامان ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دلائی, حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے اور اس کہتے ہیں یا رسول اللہ 200 کیملز ساز و سامان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. آقا علیہ السلام پھر ترغیب دلاتے ہیں میرے صحابہ خرچ کرو, دین اسلام کو ضرورت ہے. عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں 300 کیملز ساز و سامان کے لیے میں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اور راوی کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہوں نے تیسری مرتبہ کہا, آپ ممبر پر بیٹھے تھے, آپ نیچے اترنے لگے, عثمان کی طرف بڑھنے لگے اور کہنے لگے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم, ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان جو چاہے کرے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کچھ نہیں پوچھے گا, جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ اس سے کچھ نہیں پوچھے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب دلانے پہ صحابہ کرام اتنا ڈونیشن دیتے تھے, مگر جب دینے کا وقت آیا کتابوں میں لکھا حضرت عثمان غنی نے 950 کیملز, 300 کی بات کی تھی, 950 کیملز دیے, 50 ہارسز دیے, 10,000 اشرفیاں گولڈ کی کوئن, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کر دی. اور اگر اس تمام تر ڈونیشن کو میں کنورٹ کروں شیلنگ میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مور دین 25 ملین کینیا شیلنگ آپ نے ڈونیشن دیا تھا. ایسے ملینر صحابی, ایسے نیک صحابی, ان کا پیسہ ان کو گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا تھا, ان کا پیسہ مسلمانوں کے لیے تھا. مسلمانوں کی مسجد خریدی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ مسجد چھوٹی ہو گئی ہے, مسجد نبوی چھوٹی ہو گئی ہے اور برابر میں گھر ہے, اس کو خریدنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے نیچر سمجھتے تھے کہ ان کو ریٹرن آف انویسٹمنٹ تو چاہیے. حضور علیہ السلام فوراً فرماتے ہیں میں یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدها فی المسجد بخیر منها فی الجنہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ برابر میں گھر ہے, فلاں فیملی کا گھر ہے, اگر کوئی اس کو خرید کر مسجد کو دے دے میں محمد وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, جا کر خریدا اور خریدنے کے بعد اس حصے کو مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا. آج بھی مسجد نبوی میں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں نا, تو ہمیں تو ثواب مل رہا ہے, مگر وہ ثواب حضرت عثمان غنی کو بھی مل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیسے کا صحیح یوز کیا تھا. اور ریٹرن آف انویسٹمنٹ کیا, جنت مل رہی ہے. ویسے جنتی صحابی ہیں مگر جنت میں رینک بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور میرے اور آپ کے لیے میسج ہے کہ بزنس کرو, پیسہ کماؤ, مگر کس کے لیے؟ دین کی سربلندی کے لیے. جب دین کو ضرورت ہو تو بچا بچا کے نہ رکھو, چھپا چھپا کے نہ رکھو, بلکہ اللہ کی راہ میں دینے والے بنو. اللہ کی راہ میں دو گے قیامت تک نام باقی رہ جاتا ہے. دیکھیں نا یہ مسجد ہدایہ کسی نے ڈونیٹ کی,
اس کا پلاٹ ہوگا, مسجد بنی ہوگی, دارالعلوم ہے, کسی نے ڈونیٹ کیا, کسی نے ڈونیشن دیا, مسجد میں لائٹنگ ہوتی ہے, کارپیٹ ہے, یہ تمام تر ایکسپینسز ہو رہے ہیں, یہ آپ لوگ ہی کرتے ہیں, ڈونیشن دیتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو زیادہ دیں, گن گن کے مت دیں. آپ گن گن کے دو گے, اللہ بھی پھر گن گن کے دے گا, اور اگر گن گن کے نہیں دو گے, اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, پھر بغیر حساب کے ملتا ہے. تو ہمیں ضرورت بھی ہے. چیئرمین بتا رہے تھے کہ پیچھے کا گھر ہم کو مل رہا ہے اور اس کو خریدنا چاہتے ہیں, لیکن اراؤنڈ 10.5 ملین کینیا شیلنگ کی اس کی ڈیمانڈ ہے, اس سے کم وہ نہیں لے رہا. تو اب دیکھ لیجئے, آج ہم اگر مل جل کر کچھ ڈونیشن کر لیں گے, اس کو خرید لیں گے, تو آفٹر 50 ایئرس, آفٹر 100 ایئرس, ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا آفٹر 100 ایئرس. مگر ہماری جو نسلیں ہیں انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے بڑوں نے جو کمایا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پایس بھی ہیں, آپ رچ بھی ہیں, آپ کا کریکٹر بھی اچھا ہے. جمعے کا دن تھا, 18 ذوالحجہ تھی, عصر کی نماز کے بعد بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا. اور جب آپ شہید ہو رہے ہیں اس وقت مدینے میں 40 دن گزر گئے تھے, آپ پر پانی بند, کھانا بند, بالکل بائیکاٹ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے دروازے پر امام حسن امام حسین کو عسکری بنا کے کھڑا کیا کہ کوئی جرت نہ کرے آپ کو شہید کرنے کی. مگر حضرت عثمان غنی فرماتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے مدینے میں خون بہایا جائے. آپ کہتے تھے نہیں, ان کو جو کرنا ہے کرنے دو, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں میں خون خرابہ ہو. پھر اسی طرح بلوائیوں نے حملہ کیا. آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شہادت کا مقام حاصل کیا. بزنس ہو تو ایسا ہو, خوبصورتی اور ہینڈسم بندہ ہو تو ان کی طرح ہو, اور پایس ہو تو ان کی طرح ہو. بزنس کرنے کے 3 پرنسپلز پہ بات ختم کرتا ہوں. آپ کا فرسٹ پرنسپل یہ تھا فوکس ورک. آپ کی ساری زندگی کا بزنس دیکھیے, آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے تھے, نہ تو کسی لڑکی کے چکر میں تھے. ہم کیا کرتے ہیں, 4 پیسہ آیا, کیسینو, گیمبلنگ, پروسٹیٹیوٹ, پیسہ آ رہا ہے, عورتوں پہ خرچ کر دیا. کبھی کسی عورت کے چکر میں نہیں تھے. آپ ڈسٹریکشن فری, آپ کبھی گیمبلنگ نہیں کیا آپ نے ساری زندگی میں, کبھی آپ نے شراب نہیں پی, وائن کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اور ہمارا حال کیا ہے, 4 پیسے کمائے نہیں, یہ شراب اٹھائی تو یہ الکوہل تو یہ وائن تو یہ کیسینو, یہ عورت اور یہ تیری اور یہ میری کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر پتہ چلتا ہے جو پیسہ بڑھ رہا تھا نا وہ دھڑم کر کے نیچے گرتا ہے. پھر بولتے ہیں یار یہ کیا ہوا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پہلا پرنسپل تھا کہ پرنسپلز ہیں, بزنس کرو, ڈسٹریکشن فری کرو, جو گول ہے اس کو سامنے رکھو. نمبر 2, آپ کا سارا جو بزنس تھا نا اس میں سروس ٹو مسلمس ہے. اب جتنا کماتے تھے آپ کے ذہن میں یہ ہوتا تھا یا اللہ مجھے اور دے, مجھے اور دے, مجھے اور دے, تاکہ میں مسلمانوں کی خدمت کر دوں, ان کو مسجد بنا کر دے دوں, ان کو پانی کا کنواں کھود کے دے دوں. تو اگر نیت یہ ہوگی کہ میرا پیسہ بڑھے گا تو میں مسلمانوں کو فائدہ پہنچاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے میں برکت دے گا. اور نمبر 3, آپ نے جو بھی پیسہ کمایا نا, آپ ٹریڈنگ کیا کرتے تھے, ٹریڈنگ ود آنیسٹی. یاد رکھیے جاب کرنے والا کبھی بھی پیسے والا نہیں بن سکتا. اللہم اجعلنا